دوست کیا دوست ہوگا؟ ماں باپ بھی اولاد سے لا تعلق ہو جائیں گے، اولاد ماں باپ سے لا تعلق ہوگی، شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا کہ کہیں تھوڑے سے عمل کی مجھ سے مانگ نہ کر لے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ ایک وقت آئے گا میزان کا، ایک وقت آئے گا حساب کا، آگے آگے وہ مراحل آئیں گے۔ مرحلوں کی ترتیب یوں ہوگی کہ جب قیامت کا انعقاد ہوگا، بس لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے قبر سے تو اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی ہوگی۔ سورج اتنا قریب ہوگا کہ بعض لوگوں کا پسینہ 70 گز تک پسینہ ہی پسینہ ہوگا اور وہ ڈوب جائیں گے، تڑپ رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے۔ اور جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی تھی، جنہوں نے روز آخرت سے اپنی آنکھ چرائی تھی، غفلت میں دن گزارا تھا زندگی کا، ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 300 سال تک کھڑے رہیں گے قبروں سے اٹھ کر، صرف انتظار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے۔ اللہ رب العزت نگاہ بھی نہیں فرمائیں گے، حساب بھی نہیں شروع ہوگا۔ یہ پھر اگلے مرحلہ شفاعت میں عرض کروں گا جس کے بعد آئے گا۔ تب کل انبیاء کے پاس امتیں جائیں گی، اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کل انبیاء آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے، یہ عرض کرنے شفاعت عظمیٰ، اس کا باب بیان بعد میں آئے گا، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں کل انبیاء اور امتیں یہ درخواست کرنے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت سے درخواست کریں کہ حساب جلدی شروع فرما لیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ جن کے پلے کچھ نہیں، وہ قیامت کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر کہیں گے باری تعالیٰ اگر دوزخ میں بھی پھینکنا ہے تو اس ہولناکی سے بچا دے، دوزخ میں ہی پھینک دے، حساب ختم کر۔ ہر لمحے پر ایک اذیت ہوگی۔ فرمایا یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن دوست کام نہیں آئیں گے۔ یہ دوستیاں، یہ رشتے جن کی خاطر ہم پوری زندگی گنوا رہے ہیں، یہ صحبتیں، یہ مجلسیں، یہ سنگتیں قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ تو لوگوں، جس دوستی نے ایک لمحہ بھر میں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جانا ہے، اس دوستی کو آج ہی آگ میں پھینک دو، آگ لگا دو۔ کیا کرنا ہے اس دوستی کا؟ وہ دوستی نہیں ہے جو قبر میں کام نہ آئے، جو قیامت کے دن کام نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری سب دوستیاں، سنگتیں، رفاقتیں، سارے دوست و احباب صرف یہ نہیں کہ لا تعلق ہوں گے، دشمن بن جائیں گے، عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ باری تعالیٰ کوئی دوستی وہاں بھی کام آئے گی تو اللہ رب العزت نے استثناء فرمایا، ہاں ایک دوستی اور سنگت و رفاقت ہے جو قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ فرمایا الا المتقین، وہ اللہ والوں کی دوستی، اہل اللہ کی دوستی، پرہیزگاروں کی دوستی، اللہ سے ڈرنے والوں کی دوستی، متقیوں کی دوستی، جن کے دل دنیا کی لذتوں سے، راحتوں سے، چاہتوں سے، شہوتوں سے، رغبتوں سے اچاٹ ہو گئے ہیں، ان کی دوستی، جو دنیا میں رہ کر آخرت کی سوچ رکھتے، وہ دوستی۔ اس لیے وہ دوستی کام آئے گی کہ جب ان دوستوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو وہ تمہاری یاد کو دنیا میں گم نہیں ہونے دیں گے، وہ دنیا میں بھی تمہیں آخرت کو یاد دلاتے رہیں گے، وہ دنیا میں بھی تمہیں قبر یاد دلاتے رہیں گے، وہ دنیا میں بھی رہتے ہوئے مولا کی حضور پیشی یاد دلاتے رہیں گے کہ لوگوں ایک پیشی کا وقت آنے والا ہے، حضوری کا وقت آنے والا ہے، جواب دہی کا وقت آنے والا ہے، وہ غافل نہیں ہونے دیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
3 خوبیاں جن میں پائی جائیں وہ اچھے دوست ہیں، اچھے ہم نشین ہیں، اچھے سنگت ہے، وہ اچھی سنگت ہے، ان کی صحبت و سنگت میں رہا کرو۔ فرمایا پہلی یہ کہ جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جنہیں دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ اور تیسرا یہ کہ ان کا کلام بات سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو جائے۔ لوگوں ناموں لقبوں میں کچھ نہیں پڑا، ہم بڑے بڑے نام رکھ لیتے ہیں، کوئی پیر کہلوا لے، کوئی مرید کہلوا لے، ان ٹائٹلوں نے کوئی کام نہیں آنا۔ کوئی خلیفہ کہلوا لے، کوئی خلیفہ اعظم کہلوا لے، کوئی قائد محترم کہلوا لے، جو لقب ٹائٹل جو چاہیں کسی کو دے لیں، شوق سے مجھے دے لیں، کسی اور کو دے لیں، کچھ کام نہیں آنا یہ ٹائٹل۔ یہ فیصلے اس دن ہونے کہ قبر سے اٹھے گا تو 3 طبقات ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور حدیث پاک میں ہے، قبر سے تو ہر کوئی اٹھے گا، اس دن پتا چلے گا کہ کون کس کا لقب صحیح تھا اور کس۔ ہم تو سارے ڈھونگ میں ہیں، ہم ایک مکر اور فریب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ ہوں گے جو قبر سے اٹھتے ہی انہیں اللہ کے حضور سب نے دوڑنا ہے، پیش ہونا ہے۔ کچھ کو منہ کے بل، ان کی ٹانگیں پاؤں ان کا منہ بنا دیا جائے گا۔ آج ہم پاؤں کے بل چلتے ہیں نا سیدھا، قیامت کے دن جو بے عمل غافل رب کو بھولے ہوئے، آخرت کو بھولے ہوئے، اللہ پاک فرمائے گا 300 سال ہو گئے مولا کھڑے ہوئے، وہ کہیں گے تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا، ہم تم کو بھلا دیا، تم ہمیں بھول گئے تھے، ہم تمہیں بھول گئے۔ اس لمحہ سے ڈرو، ڈرو اس لمحے سے کہ کہیں وہ ہم ہی نہ ہو جن کو مولا کہے کہ آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ کہیں یہ ہمیں ہی نہ فرما دیا جائے ہم آج کے دن ہم تمہیں بھلا چکے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کے پاؤں کی جگہ ان کا منہ ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی، اور منہ سے گھسیٹ کر انہیں اللہ کے حضور لے جایا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر۔ کچھ وہ ہوں گے جو پاؤں کے بل چل کر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ قبروں سے اٹھیں گے، ان کی قبروں کے ساتھ سواریاں کھڑی ہوں گی۔ قیامت کے دن انہیں سواریوں پر بٹھا کر تکریم اور عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ معلوم نہیں ہے کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں، ہم کس زمرے میں آتے ہیں۔ یہ اشارہ یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ یہ وہ دن ہے جس دن لوگ اپنے رب کے لیے کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا کتنی مدت؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 100 سال تک۔ کسی نے پوچھا کتنی مدت؟ فرمایا 300 سال تک۔ یہ 300 سال تک تو حساب ہی نہیں شروع ہوگا، بس کھڑے رہ جائیں گے اور تپتے رہیں گے، جلتے رہیں گے۔ اور جب یہ قیام ساعت ہوگا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی